आज जो हमारा मौजू है वो बड़ा कमाल का मौजू है और वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और लेकिन उस टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं वन ऑफ द हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी ऑफ इस्लाम, यानी इस्लाम की तारीख की एक ऐसी अजीम शख्सियत का मैंने जिक्र करना है, फिर हमें उससे इंशाल्लाह सीखना भी है। और वो शख्सियत हैं कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद कायनात में सबसे बड़ा मर्तबा अगर किसी का है तो वो उनका है। वो कौन है? वो हजरत इब्राहीम अला नबीना वालेस्सलातु वस्सलाम है। ठीक है ना? कभी कभी थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है कि अफदलुल बशर बादल अंबिया वो कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो याद रखिए वो अंबिया के बाद अफजल हैं, लेकिन अगर अंबिया को भी शामिल कर लिया जाए तो पूरी यूनिवर्स में, पूरी कायनात में अल्लाह के हबीब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो दूसरे नंबर पर शख्सियत आती है जिनका मर्तबा सबसे बड़ा है, वो हजरत इब्राहीम अला नबीना वालेस्सलाम है। हजरत इब्राहीम की एक और खूबसूरत, बहुत सारी इंशाल्लाह बातें सुनेंगे उनके बारे में, मगर आप जो है ना, ये वो हस्ती हैं कि चारों आसमानी मजाहिब में आपका अदब है। अच्छा, इब्राहिम जो आपका नाम है उसकी वजह तो बताता हूं, लेकिन आप अबुल अंबिया भी कहलाते हैं, यानी आपके बाद जितने नबी हुए वो सब आपकी औलाद से हुए, इसलिए आप अंबिया के वालिद भी कहलाते हैं। अच्छा, आपका नाम जो इब्राहिम है ना, आपके वालिद का नाम तारुख था, और इब्राहिम एक्चुअली सुरियानी जबान का लफ्ज है और इसके माना है अबुल रहीम, यानी मेहरबान बाप। चूंकि आप बच्चों पर बहुत मेहरबान थे, मेहमान नवाजी आपकी बड़ी मशहूर थी, इसलिए आपको इब्राहिम कहा जाता है। बाज लोगों ने कहा कि इब्राहिम असल में इब्राम था, जिसके माना है बुजुर्ग। चूंकि आप बहुत से अंबिया किराम के वालिद हैं और सारे दीनों में आपकी इज्जत है, हत्ता कि मुशरिकीन अरब भी आपकी अजमत करते थे, इज्जत करते थे, इसलिए आपका नाम इब्राहिम हुआ। अच्छा, आपका एक बड़ा प्यारा लकब है अबू दैफान, यानी मेहमान नवाज, बहुत मेहमान नवाज। आपके बारे में आता है कि आपका घर सड़क के किनारे पर था, जो भी गुजरता आप उसको घर ले आते और उसकी मेहमान नवाजी फरमाते। बल्कि मेहमान नवाजी की इब्तिदा जो है वो हजरत इब्राहिम अला नबीना वालेस्सलातु वस्सलाम ने की है। अच्छा, फिर इसी तरह आपके बहुत सारे जिंदगी में ऐसे ऐसे वाकयात हुए कि जिसके बारे में इंशाल्लाह जब हम सुनेंगे तो ईमान ताजा हो जाएगा। याद रहे कि काबे की तामीर जो है वो भी हजरत इब्राहिम अला नबीना वालेस्सलातु वस्सलाम ने की, और अपने बेटे के साथ मिलकर की, हजरत इस्माइल नबीना वालेस्सलातु वस्सलाम के साथ। ये जो मकाम इब्राहिम है ना, ये एक ऐसा मौजज़ा है। आपको पता है मकाम इब्राहिम को टाइम कितना हो गया है? उलमा कहते हैं अप्रोक्सीमेटली 5000 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है। ये जो बॉक्स है ना मकाम इब्राहिम के ऊपर, ये अब लगा है 2-4-500 साल पहले। पहले ये पत्थर खुले आसमान तले पड़ा होता था, खुले आसमान तले हजारों बारिशें, हजारों आंधियां, हजारों मौसम तब्दील हुए, मगर कमाल देखें वो पत्थर में हजरत इब्राहिम के कदमों का निशान आज भी वैसे ही मौजूद है। यानी अल्लाह ने निशानी कैसे बाकी रखी है। आप जरा सोचें कि 200-400 साल किसी इमारत को छोड़ दें, वो गिर जाती है, वो टूट जाती है। पुरानी इमारतें कहां चलती है? 5000 ईयर्स पुराना ये पत्थर है। और इस मकाम इब्राहिम, ये जन्नत से आया था पत्थर। और इस पत्थर की एक और खूबसूरत बात, हजरत इब्राहिम इस पत्थर पे खड़े होते थे तो काबे की दीवारें तो बहुत ऊंची हैं, तो फरमाया कि जैसे जैसे काबे की दीवार ऊंची होती जाती थी ना, ये पत्थर भी ऊंचा होता जाता था। आजकल जो हमारी साइंस ने लिफ्टें बनाई है ना, सुनो, थाउजेंड्स ईयर्स अगो ये पत्थर क्या काम करता था? जब नीचे पत्थर लगाना होता था ये पत्थर नीचे आ जाता था, जब ऊंचा पत्थर लगाना पड़ता था ये पत्थर ऊंचा हो जाता था। तो अल्लाह की कुदरत का ऐसा नजारा है, और आज भी मकाम इब्राहिम जो है सुभान अल्लाह वो मौजूद है। एक इश्क वाली बात भी सुन जाओ, ठीक है? हम अपने बयान में कुछ अकीदे का भी जिक्र कर दिया करते हैं, कोई इश्क रसूल की बात भी कर लेते हैं। उस मकाम पर नमाज अदा करने का, अपनी सजदा गाह बनाने का कुरान हुक्म देता है, वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। और इब्राहिम के खड़े रहने की जगह को
اپنی سجدہ گاہ بناؤ, اپنی مصلی بناؤ, یہاں نماز ادا کرو. اب مجھے بتائیے کہ جہاں حضرت ابراہیم موجود نہیں ہیں, ان کے قدموں کے نشان ہیں, اللہ اس کی عظمت کا ذکر قرآن میں کر رہا ہے, تو جہاں جس قبر انور میں, جس روضے میں خود مصطفیٰ کریم موجود ہیں, تو اس مدینے کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا, اس روضہ رسول کا عالم کیا ہوگا, مسجد نبوی میں جا کے سجدوں کا عالم کیا ہوگا. تو آپ سوچئے کہ سبحان اللہ. اچھا, پھر یہاں ایک اور بات سیکھنے کو مل رہی ہے, اللہ والے جہاں سے گزر جائیں, جہاں ٹچ کر دیں, جہاں وقت گزار لیں, وہ جگہ ایسی مقبول ہو جاتی ہے کہ وہاں جائیں تو جا کر دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اگر آج کوئی مقدس مقام پر کسی اللہ کے ولی کے مزار پر جا کر اللہ سے دعا مانگ رہا ہے, تو یہ رحمتوں کے نزول کی جگہ ہے, یہ قرآن سے ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے. لیٹس کم ٹو دا ٹاپک. اب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا, وہ اتنی عظیم ہستی ہیں کہ آپ کے کچھ اسپیشلٹیز ہیں, ایکسکلوسیوٹی ہے, یعنی وہ صرف آپ کے ساتھ خاص ہیں. وہ چند باتیں عرض کرتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل ہیں. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بعد آنے والے سارے نبیوں کے والد بھی ہیں. اچھا, اسی طرح آپ ہی کی یادگار حج کے ارکان ہیں, آپ ہی کعبہ شریف کی پہلی تعمیر کرنے والے ہیں. اس طرح جس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے کعبے کو تعمیر کیا, اس پتھر پر اس کے قریب قیام اور سجدے ہونے لگ گئے, اور قیامت میں سب سے پہلے آپ ہی کو عمدہ لباس عطا ہوگا, آپ کے فوراً بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا ہوگا. تو یہ وہ مقام ہے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا. اب آتے ہیں آپ کی زندگی کے بہت خوبصورت واقعات ہیں. میں نے کہا نا کہ آج چونکہ ٹاپک میرا توکل ہے, تو میں ایک ہی واقعے کو روکوں بات کروں گا, ورنہ حضرت ابراہیم کی سیرت ایسی سیرت ہے, میں نوجوانوں کو, ینگسٹرز کو, سب کو کہوں گا وی مسٹ ریڈ, کیونکہ آپ کی زندگی میں نمرود کی آگ کا واقعہ بھی ہے, آپ کی زندگی میں خانہ کعبہ کی تعمیر کا, اور کس طرح آپ اپنی زوجہ کو, اپنے بچے کو ایک بالکل لکو دک صحرا میں چھوڑ کر آ گئے. کیسا رب پر بھروسہ تھا کہ اللہ کی اطاعت میں دودھ پیتے بچے کو, حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر آ گئے, مگر وہاں چھوڑنا پورے مکے شہر کی آبادی کا سبب بن گیا. آپ کو پتا ہے حضرت ابراہیم کو اولاد کب ملی تھی؟ حضرت ابراہیم اللہ سے دعا کرتے تھے, اسمع یا ایل, اسمع یا ایل. اسمع لفظ ہے عربی کا, اسمع کے معنی تو اے اللہ سن لے, ایل ہے عبرانی زبان کا لفظ. دا میننگ آف ایل از پروردگار, اللہ, اے اللہ میری سن لے, مجھے بیٹا دے دے, مجھے اولاد دے دے. 99 ایئرز کی ایج میں جا کر حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل عطا ہوئے ہیں. آپ ذرا سوچیں, دو باتیں سیکھنی ہے اس میں. مایوس نہیں ہوئے, پکارتے رہے ہیں. ہم تو 2-4 مہینے کوئی دعا کرے کام نہ ہو, بندہ کہتا دعا کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. اچھا, میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ وہ خلیل اللہ ہیں, اللہ کے دوست ہیں. 99 ایئرز کی دعا, کمال ہے نا. اس سے سیکھنے کو مل رہا ہے کہ دعا سے مایوس نہیں ہونا. اور دوسری بات یہ سیکھنی ہے کہ اللہ والوں کو آزمایا بھی جاتا ہے. ہاں, آزمائشیں آتی ہیں, ان کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے. ہماری دعا قبول نہ ہو, اللہ سے ہی بدزن ہو جاتے ہیں. توبہ توبہ, ایسا کبھی نہیں کرنا. اور دوسری بات, آج ہم میں سے کسی کو 5, 10, 15 سال کے گیپ کے بعد بچہ ہو جائے, یا اولاد ہی نہیں ہو رہی, اور 10 سال بعد پہلی اولاد ہو, اس کو تو پیر زمین پہ نہیں لگنے دیتے. کتنا پیار دیتے ہیں اس کو, کیئر کرتے ہیں. بھائی بڑی مرادوں سے ملا ہے, 99 سال کی عمر میں بیٹا ملا ہے, اور حکم ہو رہا ہے اس بیٹے کو ہی ذبح کر دو. آپ امتحان کا لیول تو سوچو یار, امیجن نہیں کر سکتے. ہم میں سے آج تک کس کو یہ کہا گیا, اور آپ نے کوئی ہیلا بہانہ تلاش نہیں کیا, آپ تو چلے گئے. اور بیٹا بھی کہتا ہے ابا جان کیجئے جو رب کا حکم ہے. آپ نے چھری بھی پھرا دی, اپنا کام پورا کیا انہوں نے. وہ تو اللہ کی شان تھی کہ چھری نے حضرت اسماعیل کو کوئی نقصان نہ پہنچایا, اللہ نے جنتی مینڈا بھیج دیا, اور وہ ذبیح اللہ کہلائے حضرت اسماعیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام. سیکھیں ان بزرگوں کی سیرت سے, کیا صبر تھا, کیا بھروسہ تھا, قربانی کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے. ہمیں چھوٹی سی قربانی دینی ہو تو ہم پیچھے بانٹ جاتے ہیں, کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرتے ہیں. آئیے آج میں حضرت ابراہیم کا وہ واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو ہمارے جو مین ٹاپک ہے اس کو کور بھی کرے گا, اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. آپ کی ایج تھی ایک روایت کے مطابق 18 یا 20 سال. اب جس ایریا میں رہتے تھے وہاں ہوتی تھی بت پرستی, لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے.
آپ ان بتوں سے بڑے بیزار تھے، اب اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے تھے. تو ہر سال اس علاقے میں، اس ولیج میں ایک میلہ ہوتا تھا، اس میں شراب پیتے تھے لوگ، ناچ گانے کرتے تھے، جو بھی ان کو خرافات کرنے ہوتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ بھی چلیں. حضرت ابراہیم کو بھی بلایا. آپ نے کہا میں نہیں جاتا. سارے گاؤں والے چلے گئے، آپ اکیلے اس گاؤں میں رہ گئے. آپ نے کہا یہ کدھر جاتے ہیں، بت خانے میں جا کر کیا کیا کرتے ہیں. آپ اس بت خانے کے اندر چلے گئے، جو بھی ان کا ٹیمپل کہہ لیں، مندر کہہ لیں. آپ اس کے اندر گئے. آپ نے دیکھا عجیب عجیب قسم کے بت بنے ہوئے ہیں، کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے. آپ کو بڑا غصہ آیا. آپ نے کلاڑا لیا، کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کا پیر توڑا، کسی کا ناک توڑا کہ یہ اس کی عبادت کرتے ہیں. اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کاندھے پر کلاڑی رکھ کر آپ باہر آ گئے. جب وہ سارے لوگ شرابیں پی کر عیاشیاں کر کر واپس آئے تو جب اپنے ٹیمپل کے اندر گئے تو حیران ہو گئے کہ یہ بتوں کو کس نے توڑ دیا، ہمارے خداؤں کو کس نے ہاتھ پیر توڑ دیے. بڑا غضب، بڑا غصہ. ڈھونڈو کس نے کیا ہے. کہا ایک ہی نوجوان ہے جو ہمارے ساتھ نہیں چلا تھا، یہ اسی نے کیا ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو لائے اور کہا کہ یہ کس نے کیا ہے، آپ بتائیں. آپ نے بڑا لاجیکلی جواب دیا کہ انہی سے پوچھ لو نا، جو سب سے بڑا بت ہے اس سے پوچھ لو، دیکھو کاندھے پہ کلاڑا بھی اسی کے لگا ہوا ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ تو جواب نہیں دیتے. آپ ذرا دیکھیں لاجیکلی ڈیمونسٹریشن کیسا کیا، پریکٹیکلی. کہتے ہیں نا کہ کچھ چیزیں پریکٹیکلی سمجھائی جاتی ہیں. آپ نے کہا اسی سے پوچھ لو نا جو سب سے بڑا ہے اور اس کی کاندھے پہ کلاڑا بھی رکھا ہے، یہ بتا دے گا کس نے توڑا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو جواب نہیں دیتے. اللہ اکبر. اب اس پوائنٹ کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے کیا خوبصورت، جس کو کہتے ہیں جواب دیا، جو آپ نے جواب دیا وہ قرآن میں موجود ہے. آپ فرماتے قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم. کہا کہ تم اللہ کے سوا ایسے کو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. اف لکم، تف ہے تمہارے اوپر. وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. کہتے ہیں تم ان بتوں کو اللہ کے سوا پوچھتے ہو، تف ہے تم پر، تمہارے اندر عقل نہیں ہے، تمہیں خود نہ نفع دے رہے ہیں نہ نقصان دے رہے ہیں. یعنی پریکٹیکل کر کے بتایا نا. مگر کہتے ہیں کہ جس کی آنکھوں پر پردہ پڑ جائے نا، اس کو آپ اگزامپل بھی دے دیں، دلیل بھی دے دیں. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، قرآن سے نکال کے دکھا دو، حدیث سے بتا دو، اس کو لاجیکلی سمجھا دو. جس کو نہیں ماننا میں نہ مانوں، اس کو نہیں ماننا. تو یہ شروع سے معاملہ ہے کہ کچھ لوگ نہیں مانتے. تو بہرحال اب اتنا زبردست ڈیمونسٹریشن تھا، ہونا کیا چاہیے تھا، توبہ کر لیتے کہ یار بات تو صحیح کر رہے ہیں، یہ بت اپنے آپ کو توڑ پھوڑ سے نہیں بچا سکے، ہمیں کیا بچائیں گے. مگر اینڈ آف دا ڈے کیا ہوا، ان ظالموں نے کیا کہا کہ اب ان کو پکڑ کر ان کو جلا دو. قرآن میں یہ الفاظ موجود ہیں، حرکوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. ان کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کرنا ہے. اب ان ظالموں نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو پکڑ لیا، ان کو گرفتار کیا، اور اب پلان کیا تھا کہ اب آگ میں ڈالنا ہے. اچھا وہ کوئی چھوٹی موٹی آگ نہیں تھی، ایک بندے کو جلانے کے لیے بہت تھوڑی سی آگ بھی کافی تھی. انہوں نے دنیا کی ہائیسٹ فائر ایسٹنگوش کی، اتنی بڑی آگ لگائی کہ وہ ایریا نو فلائنگ زون بن گیا، پرندہ بھی اوپر سے نہیں گزر سکتا تھا، پرندہ گر جاتا تھا آگ کے اندر. اتنی خطرناک آگ. ٹھیک ہے. اچھا جب آگ لگ گئی تو ہوا کیا، آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا شروع کر دی کہ اے خداوند تیرے خلیل آگ میں ڈالے جا رہے ہیں. اے اللہ ان کے سوا دنیا میں تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، عبادت تیری یہی کرتے ہیں. اللہ تمہیں اجازت دے کہ ہم ان کی مدد کریں. تو اللہ کریم نے کیا جواب ارشاد فرمایا کہ وہ میرے خلیل ہیں، میں ان کا معبود ہوں، اگر ابراہیم تم سے مدد طلب کریں تو کرو ان کی مدد. اب حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام جو ہیں ان کے پاس ایک پانی کا فرشتہ آیا، کہتا حضور بس آرڈر کر دیں، اجازت دیں، ابھی بارش برساتا ہوں بند ہو جائے گی. اب فرماتے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے، اگر وہ چاہے گا تو میری مدد کر دے گا، باقی مجھے تمہاری مدد کی حاجت نہیں ہے. اچھا اب کیا ہوا، ہوا کا فرشتہ آیا، کہتا ہے بس آرڈر کریں ابھی ہوا چلے گی، یہ ساری آگ بجھ جائے گی، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے.
اگر وہ چاہے گا تو مدد کر دے گا. اچھا اب فرشتوں کو تو منع کر دیا, اب یہ فرماتے مجھ کو میرا اللہ کافی ہے, وہی بہترین کارساز ہے, جب چاہے گا میری مدد فرمائے گا, اس کی مرضی ہے, میں اس میں راضی ہوں. اچھا اب جب آگ میں ڈالا جانے لگا نا, تو اب حضرت جبریل آئے, کہتے حضور اللہ سے تو عرض کر دیں, آپ ہماری مدد نہیں لے رہے, آپ اپنے رب سے تو کہیں نا کہ وہ آپ کی مدد کرے. آئے ہائے, جواب سنو حضرت ابراہیم کا, لیول آف یقین دیکھو. آپ فرماتے میرے حال کو وہ خوب جانتا ہے, وہ دیکھ رہا ہے نا, اسے معلوم ہے میں کس تکلیف میں ہوں, میں راضی ہوں. اگر اس نے مدد کرنی ہوگی تو وہ مدد کر دے گا. پنجابی شاعر نے ایک بہت خوبصورت شعر کہا ہے, اور یہ ایکچولی اس پورے واقعے کو بڑے خوبصورت انداز میں ڈیفائن کرتا ہے کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی, جے سونا میرے دکھ وچ راضی, میں سکھ نو چلے پاوا ہو. کہتے مجھے کیا کرنا ہے سکھ کا, اگر میرا رب میرے دکھ میں راضی ہے نا تو میں بھی اسی پہ راضی ہوں. یہ وہ لیول ہے جو اللہ والوں کو نصیب ہوتا ہے. آپ ان کے پاس اتھارٹی تھی, ایسا نہیں تھا بے بس تھے, آپ کو باندھ دیا گیا تھا, آپ کو آگ میں ڈالا جانا تھا, ان کے پاس اتھارٹی تھی, فرشتے آ رہے تھے, مگر آپ کہتے ہیں مجھے نہیں مدد کی ضرورت تمہاری, رب دیکھ رہا ہے نا, وہ کر دے گا مدد. اچھا ایج کیا ہے, 18 to 20 years, یہ کوئی بہت بڑی ایج نہیں تھی. اس ینگ ایج میں آپ کا لیول آف توکل اور لیول آف ٹرسٹ آن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا تھا. اور اب کیا ہوا, اب آپ کو آگ میں پھینک دیا گیا. اچھا آپ آگ میں جو گئے تھے نا, آپ نے ایک دعا پڑھی تھی, لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد ولک الملک لا شریک لک. اور جب آپ آگ کے شعلوں میں داخل ہوئے تو اب اللہ کریم کی طرف سے آگ کو آرڈر کیا دیا گیا. آپ نے نہیں مانگا, مگر رب کی طرف سے کیا آرڈر دیا گیا وہ بھی قرآن میں موجود ہے. اللہ فرماتا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. رب فرماتا ہے ہم نے فرمایا اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر. علماء نے اس کی بھی تفسیر بیان کی کہ اگر اللہ کی طرف سے صرف یہ حکم ہوتا نا ٹھنڈی ہو جا, تو حضرت ابراہیم کو ٹھنڈ لگنا شروع ہو جاتی, اتنی ٹھنڈی ہو جاتی. آئے ہائے, اللہ نے انتظام بھی فرمایا تو کیسا فرمایا, ٹھنڈی بھی ہو جا سلامتی والی بھی ہو جا. اچھا آگ بجھی نہیں تھی, یہ بھی یاد رکھیے گا, آگ موجود تھی. ایسا نہیں ہوا کہ حضرت ابراہیم آگ میں گئے اور آگ بجھ گئی, چیپٹر کلوز. نہیں, آگ جل رہی ہے, حضرت ابراہیم اندر ہیں اس آگ میں. کتنی دیر رہی ہے پتا ہے آپ کو, کچھ سمجھتے ہیں 1 منٹ 2 منٹ 5 منٹ کے بعد باہر آ گئے. علماء فرماتے ہیں, مفسرین کہتے ہیں, بعض تفسیروں میں لکھا 7 days, 7 دن آگ کے اندر رہے. ایک تفسیر میں ہے 40 دن اور ایک تفسیر میں 50 days آگ میں رہے. یعنی وہ کافر جو باہر کھڑے تھے وہ تو سمجھے چیپٹر کلوز ہو گیا ہے, مگر جب آپ باہر آتے ہیں آپ کا بال بھی بیکا نہیں ہوتا ہے. آگ کا کام جلانا ہے, مگر رب چاہے تو وہ آگ ہی حفاظت کرنے والی بن جاتی ہے. ہم اصل میں اسباب پر نظر رکھ رہے ہیں کہ یار یہ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا تو یہ نقصان ہو جائے گا. یہ میں اور آپ سمجھ رہے ہیں, میرا رب چاہے تو وہ آگ کو گلزار بنا سکتا ہے. اس پورے واقعے پر شعراء نے بڑی کمال کی شاعری کی ہے. ایک بڑا کمال کا شعر ہے. اصل میں اس واقعے سے بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملیں گی. ایک بات سیکھنے کو پتہ کیا مل رہی ہے, ہر چیز لاجک پر نہیں ہوتی ہے, ہر چیز عقل پر فیصلے نہیں کرنے ہوتے. ہمارے پاس کیلکولیٹر ہے نا, ہم زندگی کے بہت سارے فیصلے کیلکولیٹر پر کرتے ہیں. بعض اوقات لوگ زکوٰۃ دیتے نا, کہتے ہیں یار 10 کروڑ روپے ہیں, 25 لاکھ روپے زکوٰۃ نکل جائے گی, اوئے ہوئے یہ تو پیسے کم ہو جائیں گے, 9 کروڑ 75 لاکھ رہ جائیں گے. کیلکولیٹر کیا بتا رہا ہے, پیسے کم ہو جائیں گے. ایک میرا آپ کا کیلکولیٹر ہے, ایک رحمت کا کیلکولیٹر ہے. رحمت کا کیلکولیٹر کہتا ہے 2 اللہ کی راہ میں یہ بڑھیں گے. عقل کہتی کیسے بڑھیں گے بھائی, میں اگر اپنے جیب میں پیسے دے دوں گا اللہ کی راہ میں تو کم ہی ہوں گے نا. لاجک یہ کہتی ہے, رحمت کچھ اور کہتی ہے. ہر چیز عقل سے نہیں ہوتی ہے. کیا خوبصورت شعر ہے, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. یہ چھلانگ جو ہے نا عقل نے نہیں لگائی تھی, یہ عشق نے لگائی تھی. عقل تو کہہ رہی تھی جل جائیں گے, عشق کہتا ہے کود جاؤ, رب کا حکم ہے نا, رب کی رضا ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل تھی محو تماشائے لبے بام. ابھی عقل تو ابھی سوچ رہی تھی, عشق نے اپنا کام کر دیا. پنجابی کا ایک شعر ہے,
इश्क दे चले ही नंबर ले गए, हाँ इश्क दे चले ही नंबर ले गए, अकल मंदा एवं ही उम्र गालियां। हाँ बाज औकात इश्क वाले बहुत आगे बढ़ जाते हैं। और शायर मशरिक ने क्या लिखा, क्या कमाल की बात, यकीन करे ये शेर जो है ना, काश ये बात समझ आ जाए। हमें बाज औकात लगता है मसला हल नहीं हो रहा, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, बड़ी मुश्किल है, एक ही रिक्वायरमेंट है। शायर मशरिक लिखते हैं, अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमान पैदा, क्या कंडीशन है, लेवल ऑफ ईमान अगर वो हो जाए ना, तवक्कुल ट्रस्ट, अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। आज भी आग गुलजार बनेगी, आज भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, बस ईमान वो चाहिए, लेवल वो चाहिए जो हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलाम को अता किया गया। तो इस वाक़े से अल्लाह की रिजा पर राजी रहना, मुश्किलों पर सब्र करना और इम्तिहान पर अपने आप को स्टेडफास्ट रखना, ये हमें कुरान सिखा रहा है। और है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आजकल हमारा बहुत बड़ा मसला कि ट्रस्ट डेफिसिट है। हमें दुनिया वालों पर भरोसा है, हमें रब पर भरोसा नहीं है। हम सब पर भरोसा करते हैं, हम रब पर भरोसा नहीं करते। हमारी जो है ना अल्लाह से दोस्ती कमजोर हो गई है। हमें लगता है नहीं यार ये मसला कैसे हल, जब तक ये बंदा नहीं मिलेगा ना, जब तक ये फोन नहीं करेगा, जब तक इससे मेरा कांटेक्ट डेवलप नहीं होगा, मेरा कारोबार ही नहीं बढ़ेगा, मेरा मसला ही हल नहीं होगा। ये हमारी भूल है। मैं आपको कुछ इंशाल्लाह हदीसें सुनाता हूं, फिर इस टॉपिक पे मजीद बात करते हैं कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये जो ये तवक्कुल है ना, इसके बारे में आप फरमाते हैं कि अगर तुम ऐसा तवक्कुल करो कि जैसा तवक्कुल करने का हक है, तो अल्लाह करीम तुम्हें ऐसे अता फरमाएगा जैसे परिंदों को रोजी अता फरमाता है। अब ये इतने सारे परिंदे हैं, इनकी रोजी का इंतजाम क्या है? इतना कमाल का ये स्टडी अगर आप करें, और हदीस में आया ना कि अल्लाह ऐसे रोजी देगा जैसे परिंदों को देता है। कभी भी आपके घर में भी कोई परिंदा हो, आपने उसके घोंसले में देखा है कोई छोटी सी उसने कबट बनाई हुई हो और 2-4 दिन का चारा जमा किया हो, है किसी परिंदे के पास देखा है? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि 800 अरब परिंदे अप्रोक्सीमेटली डेली सुबह घर से निकलते हैं, अपने दरख्तों से उड़ते हैं, और जब शाम वापस आते हैं इन सबको अल्लाह पाक रोजी दे चुका होता है। तवक्कुल का लेवल देखे ना, तवक्कुल है ना, उनको कल का जमा ही नहीं करना। हमारे कबर्ड्स भरे हैं, हमारे अकाउंट्स भरे हुए, हमारी जेबों में पैसे, हमारे अनाज के डब्बे खोले किचन में तो कुछ ना कुछ निकल आएगा, मगर फिक्र ही खत्म नहीं होती। काल करो थी नो, परसों क्या होगा, 1 साल बाद क्या होगा, बच्चा बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, ये बूढ़ा हो जाऊंगा क्या होगा, मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा। अरे अल्लाह के बंदे, सारे काम हमारे सोचने के हैं ही नहीं। जिस रब ने पैदा किया है मुझे, वो मुझे दे रहा है, जिसने बच्चों को पैदा किया उसको भी देगा। बच्ची पैदा नहीं होती, हमारी टेंशन शुरू हो जाती है इसकी शादी का क्या होगा। अरे भाई अभी तो पैदा हुई है, तो अभी से टेंशन लेने शुरू कर दी हमने। नहीं, अल्लाह पर भरोसा, यकीन, वो करीम है, वो मालिक है, सारी दुनिया को अता कर रहा है, मुझे भी देगा। है बड़ा खूबसूरत जुमला उलमा कहते हैं, वो चूंटी को कन देता है और हाथी को मन भी वही देता है। हाथी की खुराक देखी है, वो मनो खाता है, चूंटी जर्रा खाती है, वो जर्रे चूंटी को जर्रा भी पहुंचा देता है और हाथी को मनो भी पहुंचा देता है, तो मुझे भी देगा, बस लेवल चाहिए। एक और बड़ी खूबसूरत हदीस पाक है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसको ये पसंद हो कि वो लोगों में सबसे ज्यादा कवि हो जाए। हम में से बहुत सारे लोग बड़े कमजोर होते हैं, डर जाते हैं, खौफजदा रहते हैं, ये उनके लिए हदीस का पार्ट बड़ा जबरदस्त है। आप फरमाते हैं जो ये चाहता है कि सबसे ज्यादा कवि हो जाए, तो उसे चाहिए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल पर तवक्कुल करे, और जिसको ये पसंद हो कि वो जमाने में बाइज्जत हो जाए, उसे चाहिए तकवा इख्तियार करे, और जिसको ये बात पसंद हो कि सब लोगों से ज्यादा दौलतमंद हो जाए, तो अपने पास मौजूद शय से ज्यादा उस पर एतमाद करे जो अल्लाह ताला के दस्ते कुदरत में है। हम अपने माल पर बड़ा भरोसा कर रहे होते, यार भाई देखो पैसे जमा कर लो, मुसीबत में काम आएंगे। हाँ, कोई बीमार हो गया ना तो अच्छा डॉक्टर कर सकोगे, हैं मक्के मदीने जाना है ना तो हज के लिए पैसे चाहिएंगे। ये भूल है हमारी। मुझे बताइए, आपके पास करोड़ों रुपए हैं, आप दुनिया का बेस्ट डॉक्टर हायर कर लें, बेस्ट हॉस्पिटल में चले जाएं, अल्लाह ने शिफा नहीं देनी तो नहीं देनी। हाँ, मुझे कोविड का जमाना याद आ गया, पैसे कम थे लोगों के पास,
मिन्नतें कर रहे थे कि हॉस्पिटल में कमरा मिल जाए, बेस्ट कमरा ले लिया, सिलेंडर ले लिया, बड़ी सोर्सें लगती थी। मुझे याद है अच्छी तरह, मुझे दुबई से कॉल आई थी, बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं, अल्लाह ने उनको बहुत नवाजा है, बहुत नवाजा। और मतलब वो बंदा ऐसा है कि पूरा हॉस्पिटल खरीद सकता है। उसने मुझे फोन किया कि अब्दुल हबीब भाई, मेरे चचा जो हैं कोविड हो गया उनको, उस पर बड़ा खौफ था कराची में, पूरा कराची लॉकडाउन में था। कह रहा यार कुछ कर दें, जितने पैसे खर्च होते हैं बताएं, उनको कोई कमरा, उनको कोई हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही है, सिलेंडर नहीं मिल रहा, कुछ करें। यानी वो करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ भी खर्च कर देते। कुछ नहीं हुआ और 2 से 3 दिन बाद उनका विसाल हो गया। किधर गए पैसे, किधर गई सोर्स है? याद रखिएगा। और आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, बंदे के पास कुछ नहीं है, डॉक्टर कहते नहीं बचेगा। मैं कल एक मरीज से मिल के आया हूं, कभी कहेंगे तो आपको इंशाल्लाह यहां लाके उनसे बात करवाऊंगा। मुझे कहते मेरी रिपोर्ट मैंने डॉक्टर को दिखाई कि 3 महीने है तुम्हारे पास, 3 महीने। कल रात मेरी मुलाकात हुई, कह रहे इस बात को 4 साल हो गए हैं। मैं, उन्होंने अपने रूहानी इलाज कुछ किया, वजाइफ पढ़े, मुझे बताया सारा, उन्होंने पूरा सिस्टम बताया। मेरा रब चाहे ना, उन्होंने कहा उसके बाद मैंने कोई बायोप्सी नहीं करे, लिवर कैंसर, कह रहे तुम्हें ट्रांसप्लांट करा लो वरना 3 महीने। कहते ना मैंने बायोप्सी कराई ना मैंने कीमो कराई, मैंने, मुझे कुछ वजाइफ मिले, मैंने वो वजाइफ किए। अल्लाह ने मुझे, आपके सामने बैठा, मेरी महफिल में मेरा बयान सुन रहे थे, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। तो ये तवक्कुल है ना, ये जो असबाब पर पागल हुए हैं ना हम लोग। अच्छा, लोग कहते हैं पैसे होंगे तो खुश रहेंगे, ये भी बेवकूफी है। मैं इस मस्जिद में आया हूं, यहाँ बहुत सारे अमीर बैठे हैं, करोड़पति भी नजर आ रहे हैं, शायद अरबपति भी होंगे। ये भी भूल है, ये हमारे कुछ इस्लामी भाई को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, यार पैसे होंगे ना तो जरा खुशी मिलेगी। ये बेवकूफी है आपकी, पैसों से खुशी नहीं मिलती है। अगर पैसों से खुशी मिलती होती ना, दुनिया में कोई अमीर गमज़दा ना होता। मैं आपको एक बड़ी अजीब बात कहने जा रहा हूं, बड़ी तजर्बे की बात कहने जा रहा हूं। दुनिया में जो है ना, हर कोई सुखी नहीं होता। जिंदगी की गाड़ी मसाइल के पहियों पर ही चलती है। अमीर के दुख और हैं, गरीब के दुख और हैं। हाँ, मशहूर आदमी के दुख, आपको कोई मशहूर लगता है ना, ओए होए क्या फेम है भाई, जिधर जाता है लोग जमा हो, उससे पूछो वो लाइफ कैसे गुजार रहा है, उसके टेंशन और हैं। जिसको कोई नहीं जानता उसकी टेंशन और है। कारोबार करना चाहिए जनाब, कारोबार में बड़ो मजो है, कारोबारी के दुख और हैं, नौकरी वाले के दुख और हैं। तो ये दुनिया मसाइल के साथ ही चलेगी। आपको अल्लाह की रिजा पर राजी रहना है। आप दूसरों की मुस्कुराहट देखकर समझते ये सबसे ज्यादा खुश है, कभी बैठो उससे उसके दुख पूछो, परेशान हो जाओगे। हमारा तो काम ही यही है ना। आप यकीन करें, कभी कभी किसी के घर जाते हैं ना, बड़ा बंगला, वो बड़ा 15 करोड़ की गाड़ियां खड़ी हैं, बाहर गार्ड खड़े हैं, बंदा बोले भाई कमाल ऐश की जिंदगी है, ड्राइंग रूम में ले जाके बोलता हाजी साहब आपसे एक काम है, और कान में आके जब अपना मसला बताता है ना, बंदा बोले यार इससे ज्यादा तो मैं सुखी हूं यार, इतनी बड़ी टेंशन में बेचारा। कि दूसरी तरफ सैयदना हातिम असम जब हज के काफिले के लिए रवाना हुए तो रास्ते में अमीर काफिला शदीद बीमार हो गया। लोगों ने उसके लिए डॉक्टर को तलाश किया तो डॉक्टर नहीं मिला। अमीर काफिला ने पूछा कोई हमारे साथ नेक बंदा है, अल्लाह का कोई नेक बंदा? लोगों ने कहा हमारे साथ तो हजरत हातिम असम है। अमीर के पास आप गए, अमीर के लिए दुआ की, उसी वक्त अल्लाह पाक ने वो तकलीफ अमीर की दूर कर दी। तो अमीर ने हुक्म दिया कि इनके लिए खाने पीने और सवारी का इंतजाम कर दिया जाए। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने बच्चों के लिए परेशान थे जिनको पीछे छोड़कर आए हैं। इसी हालत में आपकी आंख लग गई। ख्वाब में किसी ने कहा हातिम जो हमारे साथ अपना मामला दुरुस्त कर लेता है, हम भी उसके साथ अपना मामला दुरुस्त कर लेते हैं। आपको अहलो याल के साथ जो पीछे मदद हुई ना, वो भी ख्वाब में बता दिया गया। हज के बाद जब वापस तशरीफ लाए तो बच्ची गले लगकर रोने लगी। इस मौके पर वहां मौजूद बच्चों ने बड़ों से कहा अल्लाह पाक उसकी तरफ नजर नहीं फरमाता जो उम्र के एतबार से बड़ा हो, बल्कि उसकी नजर रहमत तो उसकी तरफ मुतवज्जे होती है जो अल्लाह करीम की ज्यादा पहचान रखता है, ज्यादा मारिफत रखता है। तो आए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, याद रखिए अल्लाह पर भरोसा हो तो बिगड़े काम संवर जाते हैं। ये आजकल लोग जो हराम काम की तरफ जा रहे हैं ना, कोई सूद का काम कर रहा है, कोई रिश्वत का काम कर रहा है, कोई जनाब कहता है नहीं यार झूठ बोले बगैर कारोबार कैसे होगा। ये एक्चुअली प्रॉब्लम ये तवक्कुल की कमी है। आज हराम रोजी का जो बाजार गर्म है ना, अच्छा पता सबको है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, पता है मैं मिलावट कर रहा हूं, पता है मैं धोखा देकर पैसे कमा रहा हूं, लेकिन जब उससे पूछो क्यों कर रहे हो तो यार क्या करें, घर का खर्चा कैसे चलेगा, मार्केट में सारे ही झूठ बोलते हैं, मैं नहीं बोलूंगा तो मेरा माल कैसे बिकेगा। मुझे बताइए फिर तवक्कुल किधर गया?
پھر بھروسہ کدھر گیا؟ یعنی آپ یہ سمجھتے کہ غلط کر کر ہی پیسے ملیں گے، یہ بھول ہے ہماری. یاد رکھیے حرام روزی کے قریب بھی نہ جائیں. یہ وہ غلطی ہے جو ہمارے یہاں بہت بڑی تعداد میں لوگ کر رہے ہیں. آپ یقین کریں، آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور ایک نیت کر لیں، آج کچھ بھی ہو جائے میں حرام روزی کے قریب بھی نہیں جاؤں گا. پھر دیکھیں آپ کے مسئلے کیسے حل ہوتے ہیں. سب سے بڑا پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ ہمارے مسئلے حل نہیں ہو رہے، ہمیں سکون نہیں ملتا ہے، ہماری ٹینشنیں دور نہیں ہوتی ہیں. پلیز چیک کیجئے روزی حلال ہے کہ نہیں ہے. ایک بار حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ زارو کتار رو رہا ہے، ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں کر رہا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ. حضرت موسیٰ تو اللہ سے بات کرتے تھے. آپ نے اللہ سے عرض کی، مولا یہ اتنی دعائیں کر رہا ہے، اس کی دعا سن لے، اس کی پکار سن لے، اس کا مسئلہ حل کر دے. اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے، یہ اتنے ہاتھ بلند کرے کہ اس کے ہاتھ آسمان تک پہنچ جائیں، تب بھی اس کی دعا قبول نہیں ہونی ہے. حضرت موسیٰ نے کہا، یا اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا، یہ حرام کھاتا ہے، حرام پہنتا ہے، اور اس کے گھر میں حرام مال ہے. خدا را اس سے نکل آئیے. ہمت کیجئے، ایک بار آپ بھروسہ کیجئے اللہ پر. مجھے اندازہ ہے اس طرح کے بیان ہوتے ہیں نا تو ڈبل مائنڈڈ ہو جاتا ہے بندہ، یار بات ٹھیک ہو رہی ہے مگر پورا امپائر کھڑا ہوا ہے، پوری فیکٹری چل رہی ہے، پورا بزنس ہی سود پہ چل رہا ہے، جھوٹ پہ چل رہا ہے، بہت ساری غلطیاں ہیں، کیسے نکلوں؟ اللہ سے مدد مانگنی ہے. وہ کریم ہے، وہ ضرور مدد فرمائے گا. ایک اور بات سنیے، یہ بعض اوقات فیملی پریشر کی وجہ سے بھی لوگ حرام کی طرف جاتے ہیں، ڈیمانڈیں ختم نہیں ہوتی نا. ایک اور حدیث پاک سنیے، اللہ کرے میری بہنیں سن رہی ہوں، میری مائیں، میری بچیاں سن رہی ہوں، وہ بھی اس حدیث کو سنیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ مومن کو اپنا دین بچانے کے لیے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ اور ایک غار سے دوسرے غار کی طرف بھاگنا پڑے گا. اس وقت روزی اللہ عز و جل کی ناراضگی کے ذریعے ہی حاصل کی جائے گی، یعنی طریقہ بڑا مشکل ہو جائے گا حلال کمانے کا. پھر جب ایسا زمانہ آئے گا تو آدمی اپنے بیوی بچوں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا. اچھا بیوی بچے نہیں ہوں گے تو والدین کے ہاتھوں ہلاک ہوگا. اگر والدین نہ ہوئے تو رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا. صحابہ کرام نے عرض کی، حضور وہ کیسے؟ یعنی بندہ اپنے بیوی بچوں، پڑوسیوں، ماں باپ کے ہاتھوں کیسے ہلاک ہوگا؟ اب سنیے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے وہ اسے اس کی تنگ دستی پر آڑ دلائیں گے، اس کی غربت پر اسے شرم دلائیں گے، اور تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والے کاموں میں مصروف کر دے گا اور انہی کے ہاتھوں ہلاک ہوگا. یہی کہتے ہیں نا گھر والے، تم نے کمایا ہی کیا ہے؟ ابھی تک موٹر سائیکل پر ہو ہیں، ابھی تک جناب تم نے گھر کا فرنیچر چینج نہیں کیا، شادی ہو رہی ہے تم نے سونے کا زیور نہیں بنایا. گھر والوں کا پریشر، دوستوں کا پریشر، پڑوسیوں کے تانے. ایک وقت آئے گا کہ بندہ حرام کاموں کی طرف جائے گا اور پھر اللہ کو ناراض کرے گا اور انہی کے ہاتھوں ہلاک ہو جائے گا. یہاں میں آپ سب کو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، پلیز ایک بات یاد کر لو، پیسہ زیادہ ہونا کمال نہیں ہے، اچھا مال ہونا کمال ہے. ہمیں ہوتا پتہ کیا ہے کہ آپ بعض اوقات کسی امیر کو دیکھتے ہیں، آپ کو لگتا ہے یار اتنی گاڑیاں، اتنے بنگلے، جناب مزے میں تو یہ ہے، برکت اس میں ہے. نہیں، ایک جملہ آج یاد کر لیں، سب یاد کر لیں، برکت کوانٹٹی میں نہیں ہے، برکت کوالٹی میں ہے. کسی کے پاس اربوں روپے ہیں، حرام کے ہیں، سکون نہیں ہے، سو نہیں پا رہا، بچے بیمار، نافرمان، گناہگار، وہ پیسے کس کام کے ہیں؟ اور کسی کے پاس تھوڑے ہیں مگر حلال کے ہیں، سکون کی نیند آتی ہے، بڑی بیماری سے اللہ نے بچایا، بچے اور فیملی نیکوکار ہیں. بتاؤ کون زیادہ سکون میں، کون برکت والا ہے؟ پلیز حلال کی طرف توجہ رکھیں. ہمارا سب کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ اگر ہماری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ ایک سوال کیا گیا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، حضور، اور سوال کرنے والے عشرہ مبشرہ میں سے صحابی ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کوسچن کتنا پیارا ہے، کہتے حضور میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں. مستجاب الدعوات کس کو کہتے ہیں؟ جو دعا مانگے وہ دعا قبول ہو جائے. کون کون بننا چاہتا ہے ہم میں سے؟ آئے ہائے، بس آپ اس کی خوبصورتی سمجھیں. اگر میں اور آپ مستجاب الدعوات بن گئے، سارے پرابلم سالو نا. واٹ ایور پرابلم اینڈ کلیمٹی کم ٹوورڈز می، میں دعا کروں گا ختم ہو جائے گی. ایسا ہی ہے نا.
اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بیوٹیفل کوسچن کا آنسر کوئی بہت بڑا نہیں دیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ون لائنر آنسر دیا. آقا نے فرمایا اے سعد اپنی غذا پاکیزہ کر لو تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. ہائے ہائے واٹ اے بیوٹیفل وے. بس ہمارا نوالا پاکیزہ ہو, ہمارا رزق پاکیزہ ہو. چھوڑ دو ملٹیپلیکیشن کو, یار وہ آگے بڑھ گیا, میرا تو پھر 2000 گز کا بنگلہ کیسے بنے گا, تو V8 کدھر سے لوں گا, تو جناب اتنا ٹریول کیسے ہوگا. یہ سب چھوڑ دیں آپ ہمت رکھیں. اور میں آپ کو ایک اور جملہ آج بتا دیتا ہوں. جس شخص نے حرام کو چھوڑا ہے نا وہ نیچے نہیں گیا ہے. دوبارہ شروع میں نے کیا کہا تھا, ایک میرا اور آپ کا کیلکولیٹر ہے, ایک رحمت کا کیلکولیٹر ہے. آپ مجھے ایک بات کا جواب دیں. میں نے کئی بار یہ واقعہ بیان کیا, چلو میں اس کو شارٹ کر دیتا ہوں. ایک مبلغ کو ایک بندہ ملا اور کہتا ہے جناب میں آپ کا بیان سنا اور مجھے ذہن بن گیا حرام چھوڑنے کا. یورپ کی بات ہے. وہ کہتے ہیں میرے سٹور پہ شراب بکتی ہے اور بھی سامان بیچتا ہوں لیکن شراب بھی بیچتا ہوں. میں شراب بیچنا چھوڑوں گا پیسے ہی پورے نہیں ہوں گے, کرایہ ہی نہیں نکلے گا, بچوں کا کیا ہوگا. تو اس مبلغ نے اس بندے کو یہ کہا جو میں آپ سب کو اور میرے ویورز کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یار ایک بات بتاؤ, تم حرام کما رہے ہو؟ کہتا ہے ہاں. اللہ دے رہا ہے, روزی مل رہی ہے. کہا مل رہی ہے. تم حلال کماؤ گے تو کیا وہ روزی بند کر دے گا؟ مجھے بتائیں نا, رزق دینے والا کون ہے, رازق کون ہے؟ میں اللہ کی نافرمانی کروں وہ دے رہا ہے, اور مجھے ڈر یہ ہے کہ میں اس کو راضی کروں گا اور وہ بند کر دے گا. یا تو روزی دینے والا کوئی اور ہوتا تو سمجھ آتی بات کہ بھائی عبادت اللہ کی کروں گا, وہ بندہ ناراض ہو جائے گا. جب روزی دینے والا رب ہے, میرا ایمان ہے, عقیدہ ہے, اس کا مطلب یا تو وہ ایمان کمزور ہے, اور اگر وہ توکل مل گیا تو یہ ڈیفینیٹلی ہوگا کہ آپ اللہ کی ناراضی چھوڑیں, آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہاں سے روزی آنا شروع ہو جائے گی. ہوا کیا پتہ سنیں, یہ میں آپ کو پریکٹیکل واقعہ بتا رہا ہوں. 1 یا 1.5 سال بعد اسی مبلغ کی اسی نوجوان سے پھر یورپ میں ملاقات ہوئی. وہ نوجوان ڈھونڈتا ہوا آیا, کہتا ہے میں یاد ہوں آپ کو؟ کہتے یار کچھ یاد تو آ رہا ہے, آپ سے ملاقات ہوئی تھی. کہا میں وہی ہوں جس نے آپ سے وعدہ کیا تھا میں شراب نہیں بیچوں گا. آپ نے کہا تھا کہ اللہ تمہاری روزی میں برکت دے گا. ایسا ہی ہوا ہے, میں نے شراب بیچنا چھوڑ دی, پتہ نہیں کدھر سے روزی آ رہی ہے, اللہ نے برکت ڈال دی ہے. یہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, یہ ایک پلان آپ کو پہلے لگے گا نہیں ہوگا, اور بعض اوقات کچھ دنوں تک آزمایا بھی جائے گا. آپ بولیں یار مولانا صاحب نے کہا تھا کہ بھائی حرام چھوڑ دو پیسے زیادہ ہو جائیں گے, میں تو روز کی رشوت 10,000 روپے لیتا تھا, میں نے چھوڑ دی, آج تو 11,000 روپے نہیں آئے. ایسا نہیں ہوگا, کچھ دن آزمایا جائے گا. ہو سکتا ہے اللہ تھوڑی میں ہی تمہیں سکون عطا کر دے, تمہیں برکت ڈال دے, یا پھر تمہیں اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے. اب میں آخر ایک آیت اس بیان کو اینڈ کرتے ہوئے, ایک ایسی آیت ہے ایسا دلاسا دیتی ہے اور اتنی پریکٹیکل قرآن کی آیت ہے. یقین کریں جب پھنس جاؤ نا اس آیت کو, اللہ کرے اب یاد کر لیں, میں ریفرنس دے دیتا ہوں, آپ ایسا کریں کہ ریفرنس نوٹ کر لیں, اپنے موبائل میں نوٹ کر لیں, پھر خود قرآن پاک سے نکال لیجئے گا. ون آف مائی فیوریٹ آیت آف قرآن پاک. آئے ہائے ہائے کیا دلاسا دیتی ہے. پارہ نمبر 28 ہے, سورہ الطلاق ہے, آیت نمبر 2 اور 3. ٹھیک ہے, یہ آیت آپ اس کو یاد کر لو, اس کا ترجمہ یاد کر لو, جب بھی ٹینشن میں ہو نا آپ یہ آیت دہرا لو. اب آیت سنیں کیا ہے, پورا فارمولہ اللہ نے قرآن میں دے دیا ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکالے گا. تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف نظر رکھنی ہے, ہم نے دنیا والوں کو نہیں بتانا ہے. تو ہمیں اللہ پر جب بھروسہ ہوگا نا, میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں, آپ اللہ سے باتیں کیا کرو. مجھے ایک بات بتائیں, کبھی رات میں ایسا ہوا ہوگا آپ کے ساتھ کہ آپ بڑے دکھی ہوں گے, ٹینشن میں, نیند نہیں آئی ہوگی, بچپن میں خاص طور پہ یا جوانی میں, اور آنکھوں میں آنسو ہوں گے اور آپ اپنی والدہ کے پاس گئے ہوں گے, نیند سے بیدار ہو کر, یہ نیند نہیں آ رہی, اور ماں کو کہا ہوگا ماں میں بہت پریشان ہوں, پھنس گیا ہوں ماں, بیمار ہوں یا قرضے میں ہوں, واٹ ایور آپ کا پرابلم تھا. سچ بتاؤ ماں نے کیا کیا تھا؟ کروٹ بدل کر سو گئی تھی کہ بیٹا تو جان تیرا کام جانے, یا ماں بھی بے قرار ہو گئی تھی, ماں بھی اٹھ کر بیٹھ گئی, ماں نے سینے لگایا, اللہ سے دعائیں کرنا شروع کر دی. مجھے ایک بات بتاؤ, میں بستر سے اٹھ کر آنکھوں میں آنسو لیے جب ماں کے پاس گیا, اس ماں نے سینے لگایا. کبھی بستر سے اٹھ کر آنکھوں میں آنسو لے کر اللہ کے پاس جاؤ تو صحیح,
میرا رب تو وہ ہے جس نے میری ماں کے دل میں ممتا بھی اسی نے ڈالی ہے. وہ کئی ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے. ہمارا پرابلم یہ بات ہی نہیں کرتے اللہ سے, ہم سب سے بات کرتے ہیں. آپ اس کو ٹرائی کر کے دیکھ لیں اور اللہ سے اپنی مادری زبان میں جس طرح بات کرنی ہے بات کریں نا. دنیا میں کسی بڑے آدمی, گورنر, وزیر اعظم, صدر سے بات کرنی اول تو ٹائم نہیں ملتا, نمبر نہیں ملتا, مل جائے تو سیکرٹری بولتا ہے صاحب بہت بیزی ہیں, 15 دن بعد موقع ملے گا. اچھا پھر ملاقات 5 منٹ کی ہوگی. کتنی کنڈیشن ہے یار. میں تو کہہ رہا ہوں خدا سے بات کرنی ہے, احکم الحاکمین سے بات کرنی ہے. کیسے ہوگی؟ پوچھو مولا علی سے. کہتے جب میرا جی چاہتا ہے میرا رب مجھ سے بات کرے میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں, اور جب جی چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں میں دعا کرنے لگ جاتا ہوں. کیا ٹو وے کانورزیشن ہے یار. نو بڈی بٹوین می اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, نو سیکرٹری, نو ٹائم لمٹ. جتنی بات کرنی ہے کرو نا. ہاتھ اٹھاؤ اکیلے میں, کبھی کبھی تہجد میں بیٹھا کرو. یہ مسجد میں بھی آ کر نا کونا پکڑ لیا کرے, کبھی کبھی فوراً چلے جاتے ہیں لوگ, اور اللہ سے باتیں کریں. اے اللہ پریشان ہوں, اے اللہ بیمار ہوں, پھنس گیا ہوں مولا, کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے, روزی کے مسائل ہیں, بیماری کے, جو آپ کے دل میں اللہ سے بات کرو. آپ یقین کرو وہ دینے والا ہے. وہ خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم, مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. جس دن اللہ پر آپ کا بھروسہ بڑھ گیا نا, آپ کو دعا کا لطف آ جائے گا. آپ اللہ سے پتہ ایک اور بڑی پیاری قرآن پاک کی آیت کا جز ہے, وہ کیا ہے؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, میں اپنے سارے کام اپنے رب کے سپرد کرتا ہوں. ہم کہتے ہیں نا یار میں آج گیا تھا بھائی فلاں جگہ, فائل جمع کرا کے آیا ہوں, مسئلہ حل ہو جائے گا. بہت بڑی شخصیت کو دے کر آیا ہوں فائل. جب آپ یہ پڑھو گے نا تو دل سے آواز آئے گی فائل جمع کرا دی اللہ کی بارگاہ میں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ, اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. تو یہ دعا میں شامل کرے اس وظیفے کو, اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنا سیکھو. اب ایک وسوسہ, یار مولانا صاحب کہہ تو رہے ہیں دعا تو کرتا ہوں, مسئلہ حل ہی نہیں ہوتا. مکے جا کر بھی دعا کی, مدینے جا کر بھی دعا کی, فلاں مزار شریف میں بھی کی, فلاں بزرگ سے بھی کروائی, 10 سال سے دعا کر رہا ہوں, مسئلہ تو حل ہی نہیں ہو رہا. آپ کہتے ہیں اللہ سے مانگو اللہ دے گا. اب شیطان ہے نا, کوئی نہ کوئی تو دماغ میں بات ڈالے گا. پہلے تو اللہ سے جب محبت کر لو گے نا, تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا, میرا رب دیکھ رہا ہے نا, جے سونا میرے دکھ وچ راضی, میں سکھ نو چلے پاوا ہوں. اللہ نے اگر میرے نصیب میں آزمائش لکھی میں اس پر بھی راضی ہوں, کیونکہ بہت کچھ دیا ہے نا. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول یاد آ گیا. ایک بندہ سر پہ پٹی باندھ کے جا رہا تھا. آپ نے دیکھا سر پہ پٹی باندھی, کیوں باندھی ہے پٹی؟ کہ سر میں درد ہے اس لیے پٹی باندھی ہے. آپ نے فرمایا کبھی صحت کی پٹی باندھی تھی؟ یہ جملہ بہت گہرا ہے, سمجھو اس کو. یعنی یہ آپ اللہ کی ولیاں ہیں نا, یہ اللہ والے نے ان کے نزدیک یہ بھی شکایت ہے کہ سارے شہر کو بتا رہے ہو کہ اللہ نے آج درد دیا ہے, ایک دن درد دیا تو تم پٹی باندھ کے گھوم رہے ہو. 29 دن صحت دی تو لوگوں کو بتایا اللہ نے کتنا دیا ہے, وہ کبھی اس کو آپ نے کاؤنٹ کیا؟ کبھی تھوڑی دیر کے لیے دھوپ میں کھڑا کر دیا تو آپ واویلا کرنا ہم شروع کر دیتے ہیں. ساری زندگی چھاؤں میں رکھا, کبھی کبھی پرابلم آتی ہے, کبھی کبھی بیماری آتی ہے, باقی زندگی تو عیش کی ہے. تو اللہ سے محبت کرنا سیکھو. تو میں یہ کہہ رہا تھا وسوسہ کیا ہے کہ یار مانگی جا رہا ہوں کام تو ہوتا نہیں ہے. اب میں اس وسوسے کی کاٹ آپ کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں. آپ کا چھوٹا بیٹا ہو, بچہ ہو یا بھائی ہو, اس کا گلا خراب ہو جائے, بخار ہو جائے, کھانسی ہو جائے, اور وہ کہے ابو میں نے شربت پینا ہے ٹھنڈا اور آج آئس کریم بھی کھانی ہے. ہاں بھائی بتائیں کھلائیں گے؟ جواب دیں. نہیں کھلائیں. اچھا رو رہا ہے, گر گڑا رہا ہے, نہیں میں نے کھانی ہے آج, میں کھا کے رہوں گا, آپ کھلا دیں گے؟ اچھا آپ بھی نہیں کھلائیں گے. رو رہا ہے پھر بھی نہیں کھلائیں گے؟ نہیں کھلائیں گے. اچھا اب آپ کا ایک دوست ساتھ بیٹھا ہے, کہے گا یار کتنے ظالم ابو ہو, بچہ رو رہا ہے کھلا دو آئس کریم, کیا ہو گیا؟ آپ کیا رپلائی دیں گے؟ میں والد ہوں, مجھے پتا ہے کب میرے بچے کو کیا دینا ہے. یہی کہتے ہیں نا, میں والد ہوں, مجھے معلوم ہے میرے بچے کو کب کیا دینا ہے. اب ذرا دل سے میرا جملہ سننا, تم والد ہو, تمہیں پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے. میرے مالک کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے. میں رو رہا ہوں, میں گر گڑا رہا ہوں, میں ادھر جا رہا ہوں, میں ادھر جا رہا ہوں, میں سب سے دعائیں کروا رہا ہوں, نہیں ہو رہا میرا مسئلہ حل. ارے مان لو نا یہ میرے لیے بہتر ہے, میرا رب نہیں کر رہا یہ میرے لیے بہتر ہے, میرے ماں باپ میرے لیے برا نہیں سوچتے, تو وہ خالق اگر اس کو یہی منظور ہے تو یہی میرے لیے بہتر ہوگا.
काश ये जिस दिन ये तवक्कुल का लेवल मिल गया, आपको कभी किसी प्रॉब्लम में टेंशन नहीं होगी, काम हो गया तब भी राजी रहोगे, नहीं हुआ जब भी राजी रहोगे कि मेरे रब ने नहीं किया ना, यही मेरे लिए मैं नहीं समझ पा रहा, मुझे नहीं। बच्चों को कहां समझ आती है, वो कहते अब्बू अच्छे नहीं है, अम्मी अच्छी नहीं है, मुझे नहीं दे रही चीज। अब्बू अम्मी को पता है क्यों रोक रहे हैं। अरे मेरी आपकी अक्ल इतनी, हमें ये समझ है कि बच्चे को कब क्या देना है क्या नहीं देना। जिसने कायनात बनाई उसे नहीं पता मुझे कब क्या देना है क्या नहीं देना। कुछ लोगों को माल उलमा कहते हैं इसलिए नहीं दिया जाता कि वो अमीर हो जाएंगे तो नाफरमान हो जाएंगे, ईमान से हाथ धो बैठेंगे। कुछ लोगों को गरीब इसलिए नहीं बनाया जाता कि वो गरीब होंगे तो फक्र फाका की वजह से इस्लाम से चले जाएंगे। अल्लाह की देन है, अल्लाह की मर्जी है। वह तो इज्जु मन तशा वह तो जिल्लु मन तशा। मैं और आप होते कौन है एतराज करने वाले कि उसको अमीर क्यों बनाया, इसको गरीब क्यों बनाया, इसको लंबा क्यों बनाया, इसको छोटा क्यों बनाया। अरे रब की मर्जी, वो खालिक और मालिक है, हम बंदे हैं, हमारा काम मानना है, हमें उससे मोहब्बत करना है, हमें उस पर भरोसा करना है। खुदा की कसम अगर आज मैं और आप तवक्कुल को पालें, जिंदगी गुजारना आसान हो जाएगा। तो आज के बयान में ये पैगाम लेकर जाओ कि मैंने सबसे ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत करनी है तो अपने मालिक से करनी है, क्योंकि उसने सबसे ज्यादा अताएं मुझे दी हैं। अरे मैं जब पैदा नहीं हुआ था, जब से मुझे नवाज रहा है, मैं मां के पेट में था, उसने मेरे हाथ पैर सलामत रखे, मुझे लंगड़ा पैदा नहीं किया, मुझे बगैर हाथ के पैदा नहीं किया। कि बच्चे नाबीना पैदा नहीं होते, क्या दिल के सुराख वाले बच्चे पैदा नहीं होते। मेरे रब ने मुझे पूरा पैदा फरमाया। और सुनो सुनो, किस दौर में पैदा किया। मैं 5,000 साल पहले भी पैदा हो सकता था, मैं किसी और नबी का भी उम्मती बन सकता था। मेरे रब ने बिन मांगे मुझे मेरे नबी का उम्मती बना दिया। ये उस उम्मत में बनाया जिस उम्मत में दाखिल होने के लिए अंबिया तमन्ना किया करते हैं, या रसूल अल्लाह